اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت عظیم الشان عظمت والے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ویسے تو میرا ارادہ تھا نارملی کہ میں رمضان سے کچھ دن پہلے اس پروگرام کو کروں، اس ویڈیو کو کروں، اور رمضان کے متعلق ہم لوگ پریکٹس اور جو کچھ ہمیں احکامات الہی کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس رمضان کے بابرکت مہینے کے فضائل و برکات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، لیکن کچھ مصروفیات، کچھ رمضان کی اسپیسیفک انڈیویژول مصروفیات کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا، اور جو وقت ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج تیسرا روزہ یا کہیں چوتھا روزہ مکمل ہو گیا ہے اور ہم اس رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو آئیے، ابھی بہت وقت باقی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی وقت باقی ہے بہت سارا، سیل لگ چکی ہے اور ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ، اور دنیاوی چیزوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ بائی ون گیٹ ون نہیں ہے، بائی ون گیٹ 10 گیٹ 50 گیٹ 100 ہے، بلکہ شاید کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ ایک بہترین سرپرائز دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے روزے دار کو، روزہ رکھنے والے کو، اور کیونکہ روزہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ جب روزے دار میرے لیے سارا دن حلال اشیاء کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے گا اور ان چیزوں کا استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کو وہ اجر عظیم عطا کروں گا کہ جو اس دن ہی پتہ چلے گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار نہیں کیا ہے، اس کو اوپن نہیں کیا ہے، اس کو سرپرائز ہی رہنے دیا ہے، کیونکہ ساری نیکیوں کے اجر جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 10 گنا 5 گنا یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، لیکن رمضان کے روزے جس نے پورے صدق دل سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر تمام احکامات کو مانتے ہوئے آنیسٹلی رکھے، اس امید اور اس خوف اور اس رضامندی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ روزے مقبول ہوں، تو بس یہ سلامتی کا مہینہ جو ہے وہ پورے سال سلامتی اس کے اوپر جاری رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلامتی کا مہینہ ہے، جس نے اس مہینے میں سلامتی پالی گویا کہ وہ پورا سال وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے سائے کے تلے رہے گا۔ تو آئیے، رمضان اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم لوگ اپنی پوری انرجی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے پوری محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مہینے کو گزارنے کا عہد کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پورے مہینے اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے کھانے پینے اور مختلف جو ہمارے لیے چیزیں حلال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، تو ہم سحری سے لے کر افطار تک ان حلال چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ان سے دور رہتے ہیں، تو پھر وہ گناہ، وہ حرام جو سارا سال ہم پر حرام ہے، ان سے ضرور ہمیں
دور رہنا ہے، ان سے ہمیں، ان گناہوں سے ہمیں مکمل طور پر دور رہنا ہے۔ جھوٹ، دھوکے بازی، منافقت، ریاکاری، ملاوٹ، تعصب، بد کلامی، ابیوز کرنا، غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو کم سمجھنا، اور ایسی بہت سی اخلاقی برائیاں اور سوشل ایسے ایشوز جن کو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، غیبت، چغلی، تجسس، کیوریوسٹی، ان سب چیزوں سے ہم کو دور رہنا ہے۔ اور یہ ماہ جو ہے، سوری، یہ مہینہ کیونکہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے نزول کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور یہ ماہ خاص طور پر اہم اس لیے ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس ماہ میں ہوا تھا۔ اللہ نے اس رمضان کو، قرآن کریم کو نازل کرنے اور رمضان کے روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، تو یہ تو ایک بہت ہی شان والا، عظمت والا، بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے لمحے لمحے کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، اور اس کے لمحے لمحے سے ہمیں مغفرت حاصل کرنی ہے، رحمت حاصل کرنی ہے، رزق میں کشادگی حاصل کرنی ہے، عمر میں وسعت حاصل کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اسپاؤسز کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہترین دعائیں کرنی ہے، دین و دنیا کے لیے اپنی مغفرت کروانی ہے، اپنے پیاروں کی مغفرت کروانی ہے جو اس دنیا میں موجود تھے، جو اب نہیں ہیں، جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان رکھا، جو اب نہیں ہے، اگلے سال کیا پتا کون ہو اور کون نہیں۔ اس رمضان کو ہم ایسے ہی جانے نہیں دیں گے، اس رمضان کو ہم بیسٹ رمضان بنائیں گے اپنی زندگی کا۔ ہم اس میں دن میں روزے رکھیں گے، اور جو احکامات اللہ نے ہمیں دیے ان کو پورا کریں گے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سارا سال حرام قرار دی ہیں، وہ گناہ، ان گناہوں سے دور رہنے کی ہم کو پوری کوشش ہی نہیں کرنی، ان گناہوں سے دور رہنا ہے۔ اور وہ حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے اوقات میں ہم پر ممنوع قرار دی ہیں، ان سے تو ہمیں دور رہنا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ہر عبادت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، بناوٹ ہو سکتی ہے، لوگوں کے درمیان خود کو درجہ بلند کرنے کے لیے اور اپنی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے لوگ بہت زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہت صدقات دے سکتے ہیں، نمازوں کو لمبا کر کے طویل پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ایسے کام کر سکتے ہیں جو نیک اور پارسا بننے کے، لیکن ان سب میں ریاکاری اور بناوٹ اور دکھاوے کا عنصر موجود ہونے کے چانسز ہیں، سوائے روزے کے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کیونکہ نماز ہم سب کے سامنے پڑھتے ہیں، حج ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا، صدقات، خیرات، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دین کا رکن ہے کہ جو اللہ کہتا ہے کہ بندہ اگر چاہے تو لوگوں سے چھپ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کچھ اور کام جو میں نے اسے منع کی وہ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ نہیں کرتا، میرے ڈر سے، میری خشیت سے، میری محبت سے، میرے احکام کو پورا کرنے کے لیے، تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، میں اسے وہ عطا کروں گا جو میں نے ابھی کسی کو بتایا ہی نہیں، جو کسی کو علم ہی نہیں۔ اللہ نے بس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث پاک میں بتایا کہ ایک جنت کا دروازہ ہے ریان، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ کتنی بڑی یہ
برکت ہے اور کتنی بڑی یہ عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ تو ایک عنایت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈھیروں عنایت عطا فرمائی ہے کہ ہم ان کو بس ہمیں اس میں لگ جانا ہے. ہمیں جس طرح جب ایکسرسائز ہوتی ہے، کوئی ٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے، کوئی ایسا خاص ٹائم ہوتا ہے کسی بھی جاب کے لیے، کسی ایگزامس کا، تعلیم کے لیے، یا کہیں بھی، تو ہم اس میں جٹ جاتے ہیں، اپنی پوری قوت لگا دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ بہت اچھا ملنے والا ہے. تو بس اس رمضان میں پوری ہمت، پوری طاقت، پوری قوت اور دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ لگ جائیں. ایک ایک لمحہ اس کا ضائع نہ ہونے دیں. بے شک روزگار کو جاری رکھیں، کاروبار کو جاری رکھیں، گھر کے کام کاج کو جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ ہر کام عبادت ہے. ہم جو جاب کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، ہماری نیند عبادت ہے، ہمارا جاگنا عبادت ہے. تو جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کے درجات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بس ہمیں دل بھر کر اپنی پوری قوت کے ساتھ یہ روزے رکھنے ہیں اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا ہے. اور جس میں دن میں روزے ہیں، رات کو قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل میں آپ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اذکار پڑھنے ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں، اور دعائیں کرنی ہیں. دنیا کی جتنی دعائیں آپ کو مانگنی ہیں، اپنے روزگار کے لیے، صحت کے لیے، اپنے گھر میں خوشحالی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، صحت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. کتنے مسائل درپیش ہیں آج کل، کتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کتنے پرابلمز ہیں، کتنی مہنگائی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، دین و دنیا کے لیے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی کوئی دعا رد نہیں کرتا. لیکن جب ہم حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو گناہ تو چھوڑنے ہیں. جھوٹ، ریاکاری، منافقت، دھوکہ، تعصب، بدکاری، غلط کام، ایسے 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 کام، غیبت، تجسس، چغلی، یہ سب کام تو سارے سال منع ہے. یہ کام تو مسلمانوں کے لیے ہیں ہی نہیں. ان کاموں سے اس مہینے میں ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ ہمیں ان کاموں سے بالکل گناہوں سے دور رہنا ہے. حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے کہ میں پورا حق ادا کروں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. یہاں پر برا گناہ صغیرہ سے ہے. تو بس رمضان شروع ہو چکے ہیں، اور ہم سب، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی اسی ذوق و شوق، عقیدت و احترام، محبت اور پوری جان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں گے، اور روزے کے فیوز و برکات سے اپنے گھروں کو منور کریں گے، روشن کریں گے. اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو ہم اپنے آپ سے دور نہیں رکھیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں. رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. رمضان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا قرآن نازل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے سورہ قدر نازل ہوئی ہے، جس کا آپ ترجمہ پڑھیں کہ تم جانتے ہو کہ قدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے فجر تک، صبح ہونے تک، آسمان سے زمین تک سلامتی ہی سلامتی لے کر آتے رہتے ہیں. تو کیا حسین منظر ہے، اور کیا حسین راتیں ہیں، کیا دلکش نظارے ہیں، کیا اللہ کی رحمتیں ہیں. طاق راتیں ہیں، آٹ نائٹس، پاور نائٹس،
21, 23, 25, 27, 29 یہ عشرہ، آخری عشرہ، دن کو روزہ، رات کو قیام اللیل، جاگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایک مہینہ 11 مہینوں کے اوپر آپ کی رحمتوں کو نازل کر دے گا۔ سلف صالحین اور صحابہ اکرام اور بزرگان دین 6 مہینے رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان کے روزے اچھی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور خوب پریکٹس کیا کرتے تھے، جس طرح کہ ہر ہفتے میں 2 روزے ہوتے ہیں جو سنت ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، پھر ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 چاند کے وائٹ ڈیز کے روزے، اور اس طریقے سے نفلی روزے، اور پھر 6 ماہ وہ روزہ رمضان گزرنے کے بعد دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں تو ان کو قبول فرما۔ تو یہی پریکٹس ہم کو کرنی ہے، ہمیں رمضان گزرنے کے بعد دعا کرتی رہنی ہے کہ اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمانا۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 183، 184، 185 میں روزے کے احکام، فرضیت اور تمام تر اس کے طریقہ کار، کب روزہ سحری کرنی ہے، کیسے سحری کرنی ہے، کب افطار کرنی ہے، اور کیا کیا اس کے احکامات ہیں، بہت وضاحت سے بیان کیے گئے۔ کسی بھی عبادت کو اتنی وضاحت سے قرآن کریم میں نہیں بیان کیا گیا، اور کسی بھی رکن کا نام جو ہے، وہ جو مہینے کا نام، رمضان کا نام قرآن کریم میں لیا گیا ہے، شہر و رمضان الذی، یہ صرف رمضان کے مہینے کا نام ہے اور کسی مہینے کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو بہت فضیلت حاصل ہے، اس لیے ہم اس کو اس بار ایسے نہیں جانے دیں گے۔ ہم ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے، کیونکہ اللہ نے تو سونے کو بھی عبادت بنا دیا، خاموشی کو بھی عبادت بنا دیا، بات کرنے کو بھی عبادت بنا دیا، گھر کے کام کاج کو بھی عبادت بنا دیا، روزگار کو بھی عبادت بنا دیا۔ لہذا اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ ایک ہم اور روزہ اور رمضان المبارک۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن کسی بہت بڑے معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں لوح محفوظ میں مکمل طور پر محفوظ کر دیا گیا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنے کلام کو، جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، وہ کلام اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم قرآن کو بہت اچھے طریقے سے تلاوت کریں گے، اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم کوئی ایسی چیز پڑھیں جو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، جس کا ہمیں مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اگر ہمارے کسی دوست نے کسی ایسی لینگویج میں ہم کو زبان میں خط لکھ کے بھیجا ہو جو ہم پڑھیں لیکن ہمیں سمجھ میں کچھ نہ آئے، تو کیا ہم اس کو چوم چوم کے دیکھتے رہیں گے؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمارے دوست نے ہمیں کیا لکھ کے بھیجا ہے، ہمارے محبوب نے، ہمارے رب نے ہمیں کیا لکھ کے بھیجا ہے قرآن میں، اپنے کلام میں؟ کیونکہ یہ تو پڑھنے کی کتاب تو ہے، ناظرہ کی بھی بہت نیکیاں ہیں، لیکن یہ عمل کرنے کی کتاب ہے، یہ تو انسان کے لیے اتاری گئی ہے، یہ معجزہ ہے، یہ قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے ہے، تمام احکامات الہی ہیں، اس میں تمام بہترین قصے ہیں انبیاء اکرام کے، اور وہ احکام ہیں، وہ ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہر احکام واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھنا ہے۔ اس بار ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور ختم کریں گے،
انشاءاللہ تعالی. اور اگر کچھ باقی رہ گیا تو اس کو بعد میں کمپلیٹ کر لیں گے. ہم اگر دنیاوی کاموں میں جو کہ بہت ضروری ہیں ان میں مصروف ہیں تو ظاہر نماز تو ہم پر فرض ہے اور روزے سے پہلے فرض ہے. روزہ تو پھر اگر بیمار ہوں یا ہمارا روزے رکھنے میں ہم مسافر ہوں تو روزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیے ہیں کہ جب تم اپنا سفر پورا کر لو اور صحت پالو تو روزے رکھنا. لیکن نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہے، نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے. تو جب پانچوں وقت کی نماز پڑھیں تو 4 4 پیج قرآن کے پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کا ایک قرآن تو اس طریقے سے ختم ہو جائے گا. ایک قرآن قیام اللیل میں تراویح اگر پڑھتے ہیں تو اس طرح ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی ضرور کوشش فرمائیں اور دل سے قرآن پاک سے جڑ جائیں، کیونکہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس کا قرآن سے گہرا تعلق ہے. اور اسی لیے اس کی عظمت اور برکت اور رحمت اسی قرآن کے شان نزول کی وجہ سے بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے. تو ہم اس رمضان کو خالی ہاتھ اپنے نہیں رکھیں گے. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ اس رمضان کو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم جتنی دعائیں کر رہے ہیں ان سب کو قبول و مقبول فرمانا. اے اللہ ہم کو اچھا مسلمان بنا دینا. اس قرآن پاک کو ہمارے لیے واضح ہدایت جو تو نے بھیجی ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرما دینا. اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھیں اور اس پر فکر کریں میں ان کے لیے قرآن کو آسان کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کو بھی اگر کوئی مسافر ہے 90 کلومیٹر سے دور کا سفر کر رہا ہے اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس میں اس کو اتنا ریلیکسیشن دی ہے کہ تم فدیہ ادا کر دو 2 کلو گندم، اور اگر اس سے زیادہ دو اور زیادہ دو، جتنا اللہ تعالیٰ نے فائنینشیل کیپیسٹی دی ہے اتنا اس کے لیے صدقہ و خیرات کرو، فدیہ دو، اللہ کی راہ میں دو، صدقہ جاریہ دو، لوگوں کی مدد کرو. کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. وہ لوگ جو رزق کی کمی کے باعث، پریشانیوں کے باعث، اسی وجہ سے جن کے پاس رزق کی کمی ہے تو وہ لوگ کبھی ایک وقت کھاتے ہیں کبھی کم کھانا کھاتے ہیں، تو ہمیں احساس ہو کہ وہ کتنی محنت اور مشقت سے وقت گزارتے ہیں. دوسرا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کے اندر، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے 99 نام ہیں، 99 نیم، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں میں وہ ڈالے ہیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی احتیاج نہیں، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو بندے کو کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے دور رکھا ہے. اس سے ہمارے اندر روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں نرم دلی بڑھتی ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کی ریسرچ ہے کہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ آج کل کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. بلڈ شوگر لیول، کولیسٹرول، ہارٹ پیشنٹس اور جوائنٹس پین اور اوبیسٹی، ویٹ کا بڑھ جانا جو کہ تمام تر بیماریوں کی جڑ ہے، ان سب کے لیے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے اوپر فرض ہیں. یہ ماہ مبارک جو صرف فرض نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں رحمت و برکات کے تحفے لے کر آتا ہے، تو اس کو ہمیں جانے نہیں دینا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے. اگر ایک خبر پتہ چلتی ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے تو کس طرح خواتین بھاگی بھاگی جاتی ہیں اور لائن میں کھڑے ہو کر، اور بس بہت اچھا لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہمیں ذرا کم اس پہ مل رہی ہے ریٹ پر. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا دے رہے ہیں. قرآن پاک
کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکی. ایک لفظ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ الف ہے، ایک لفظ لام ہے، ایک لفظ میم ہے، اس سے 30. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں 30 سے بھی زیادہ، 70 سے بھی زیادہ اس کے میں ثواب دوں گا. تو ظاہر ہے ہم تو گناہ گار بندے ہیں، کتنے گناہ ہم نے زندگی میں کیے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، انہوں نے تو بس یہ راستے بنائے ہیں کہ آپ ان پر چل کر اپنے آپ کو بخشوا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں. اللہ کی جو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیے ہیں، سن 2 ہجری میں روزے فرض قرار دیے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان کے مہینے میں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے، اور تم جب یہ روزے رکھو گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، گڈ بکس میں شامل ہو جائیں، اور جنت کے دن جنت میں ریان کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں. قرآن پاک میں 7 سورتوں میں صوم سیام کا لفظ آیا ہے، اور 13 آیات میں آیا ہے. صوم عربی میں سیام فسیام، اس کا مطلب ہے رک جانا، باز رہنا، یہ ڈھال ہے. اب بعض اوقات اسے قرآن کریم میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صبر کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، جتنے غلط کام کرتے ہیں، ہم نفس کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کیونکہ شیطان تو ہمیں اکساتا ہے ایک بار، اس کے بعد ہمارا نفس شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتا ہے. کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. تو ہم کو اتنا اسٹرانگ بننا ہے. یہ 1 مہینے کی پریکٹس، اس کو ہمیں سارا یہ ہے ہی اسی لیے کہ ہم 11 مہینے اس پریکٹس کے جو ثمرات ہیں، اس پریکٹس سے جو ہمارا نفس مضبوط ہوتا ہے نا. دیکھیں کھانا پینا، ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور دوسرے کچھ باتیں ہیں، کچھ ہسبینڈ وائف کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہے اس میں ہمیں اجازت ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو روزے کے اوقات میں سخت ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. تو گویا ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں. جب ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 پاؤں نفس پہ، دوسرا پاؤں جنت پہ. تو جب 1 مہینے ہم ہر چیز سے دور رہ سکتے ہیں، ہم حلال چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں، تو ہمیں اس ماہ میں گناہوں سے، حرام چیزوں سے دور رہنا ہے. اور پھر 11 مہینے اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے. 12ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو دوبارہ یہ ماہ ہمارے پاس آ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میرا پورا ارادہ ہے کہ میں اس رمضان میں قرآن پاک کے جو 30 سپارے ہیں ان کی سمری، ان کا خلاصہ، ان کے بارے میں اہم معلومات کہ کتنے رکوع ہیں، مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، شان نزول کیا ہے، اور اس میں کون سے پوائنٹس پر، کن نکات پر اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں کن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، کون سے واقعات بیان کیے ہیں، کون سے احکامات دیے ہیں. تو اس کو سمرائز کر کے انشاءاللہ تعالی میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو کچھ میں سیکھوں گی
اللہ کی راہ میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آگے پہنچاؤں، میں ضرور آپ تک آگے پہنچاؤں گی، اور آپ لوگوں کے اوپر سونپ دیتی ہوں یہ صدقہ جاریہ کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا آگے لوگوں تک پہنچائیں گے اور جتنا غور سے سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ، میں اور آپ مل کر، ہم سب مل کر، کیونکہ یہ وہی باتیں ہیں آپ کو پہلے سے پتہ ہے، میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے، میرا یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاؤں، کیونکہ یہ مجھ پر ایک مسلمہ کی حیثیت سے فرض ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاؤں، اور جو مجھے لوگ سن رہے ہیں ان سب پر بھی یہ فرض ہے۔ تو ایٹ لیسٹ آج کل ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، کیونکہ میں بھی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہی ہوں کہ میں ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی۔ میری دعا ہے اس رمضان کے مہینے میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام آگے پہنچے، اور آپ لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں کہ ہم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے بندوں میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ انتظار کیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے کہ میں 30 سپاروں کی خلاصہ سمری ڈیلی آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اب 4 روزے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں شروع میں کوشش کروں گی کہ 2 سپاروں کی جو ہے وہ سمری بیان کروں مختصر الفاظ میں، تاکہ اگر جو میرے بہت بزی بہن بھائی ہیں، جن کا اسکیجول بزی ہے، جو روزگار کے سلسلے میں بزی ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں، جن کو اور مصروفیات ہیں، تو وہ کم از کم اس شارٹ ویڈیو کو لگا کر سپارے کے بارے میں پورا تفصیل مختصر انداز میں پریسائزلی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، کون سے خصائص بیان کیے ہیں، کن چیزوں سے روکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی، اس کوشش میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبول کرنے والے روزے عطا فرمائے، اور شب قدر، لیلۃ القدر کا جو عشرہ ہے اس میں ہم لیلۃ القدر تک جا پہنچیں۔ ہم رمضان تک تو پہنچ گئے الحمدللہ، ہم شب قدر کو بھی پالیں آخری عشرے میں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے پریکٹس شروع کر دیا کرتے تھے۔ جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے پیارے متبرک اور بہترین اہل خانہ سے فرما دیا کرتے تھے کہ کمر کس لو اور زیادہ سے زیادہ دن اور رات عبادت کیا کرو، دن کو روزے اور رات کو جاگ کر۔ اسی طرح اب وہ رمضان آ چکا ہے، ہم رمضان میں پہنچ چکے ہیں۔ اس رمضان میں ہم اپنی جھولیاں بھر لیں گے، اپنے گھروں کو اللہ کے نور سے پورے سال کے لیے منور کر لیں گے، زندگی بھر کے لیے منور کر لیں گے اور روشن کر لیں گے، اور اپنی مغفرت کروا لیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں روزانہ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ قرآن پاک کے 30 سپاروں کے سمری لے کر، خلاصہ لے کر، ناہید خلیل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔